الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے، بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الدخان کی آیات مبارک 15، 16 اور 17 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہیں شک ہے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اور ہم مرنے کے بعد زمین میں خاک ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا یہ اس دن کے منتظر ہیں کہ جب آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا؟ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک قیامت کی بڑی بڑی 10 نشانیاں ہیں، ان میں ایک نشانی دھوئیں کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے پہلے، کچھ صدیاں پہلے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ وہ دھواں جو ہوگا وہ قیامت کے قریب جو نکلے گا وہ قیامت کی نشانی ہوگا، جو ان لوگوں کو گھیر لے گا اور پھر مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب ملے گا، اور پھر یہ پچھتائیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ ایک بار بھیج دیا جائے، ہم اب بھی ایمان قبول کرتے ہیں، وہاں بھی ایمان قبول کریں گے اور اپنی بقیہ زندگی آپ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، لیکن انہیں قدرت کی طرف سے جواب ملے گا وہ چانس تم نے ضائع کر دیا، اب دوبارہ دنیا میں نہیں جانا، اس امتحان میں تم ناکام ہو گئے، تمہیں اللہ کی طرف سے بہت مہلت دی گئی، تمہیں فوراً اللہ نے عذاب میں نہیں پکڑا، تم عذاب مانتے تھے، انبیاء کو کہتے تھے ہم ایمان نہیں لاتے، ہم پر فوراً عذاب نازل کیا جائے، لیکن اللہ نے تمہیں ڈھیل دی، انبیاء نے تمہیں رات دن اللہ کے دین کی دعوت دی، توحید کا سبق دیا، لیکن تم اپنی ضد پر ڈٹے رہے اور تم نے نہیں مانا تھا۔ اگر آپ بھی آپ کو اگر دوبارہ بھیج دے جائے پھر بھی آپ ایمان نہیں لائیں گے۔ پیغمبر آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، انہوں نے کھول کر اللہ کی نشانیاں بیان کی، اللہ کی آیاتیں بیان کی، اللہ کے احکامات بیان کیے، اللہ کا پیغام سنایا، لیکن تم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ تم نے انہیں تکالیفیں دی، اذیتیں دی، اور پھر تم نے انبیاء کو
صرف اذیت ہی نہیں دی، ان کا مذاق بھی اڑایا. کبھی ان کو دیوانہ کہا، کبھی مسخرہ کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی پاگل کہا، اور کبھی بولا کہا. لیکن اللہ نے سب کچھ برداشت کیا. تمہیں فوراً اپنے عذاب کی گرفت میں نہیں لیا کہ شاید تم راہ راست پر آ جاؤ. آج جو 3 آیات کی تلاوت کی گئی ہے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، کہ ہم عذاب کو تھوڑا تھوڑا دور کر دیں گے پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ. یعنی جب کہ جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے، ان کو جو عذاب ملے گا، ان کی جلد ختم ہو جائے گی، ان کی اندڑیاں باہر آ جائیں گی، پھر دوبارہ اصلی حالت میں آ جائیں گے، پھر وہ جل جائیں گے، پھر ان کی جلد جل جائے گی، پھر دوبارہ اصلی حالت میں آ جائیں گے. تو یہاں یہ ہم تمہیں تھوڑا تھوڑا عذاب دیں گے پھر واپس اسی حالت میں آ جاؤ گے. وہ عذاب ختم نہیں ہونے والا. اللہ ہم سب کو ایسے عذاب سے بچا کر رکھے. اور پھر فرمایا یوم نبطش البطش الکبریٰ، یوم نبطش البطش الکبریٰ اتنا منتقمون، کہ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے، اور پکڑ ضرور ہوگی. ہم نے آخرت اس لیے قائم کی ہے کہ ظالم کو سزا دی جائے، مظلوم کا بدلہ لیا جائے، نیک لوگوں کو، اہل ایمان کو انعام دیا جائے، کفار کو، مشرکین کو، جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، جنہوں نے دین کو مٹانے کی کوشش کی، اور ان کو جہنم دی جائے. اور پھر یہاں اس آیات میں کفار مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یوم نبطش البطش الکبریٰ انا منتقمون، کہ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے تو بالکل یعنی بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں. کیونکہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کبھی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دے جو آپ کی گواہی دیں. جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کی قوموں نے ان سے مطالبات کیے تھے، انہوں نے بھی ایسی ڈیمانڈیں کی. کبھی کہتے تھے اللہ آ کر ہمیں گواہی دے، کبھی کہتے تھے کہ آپ یہ مکہ کی جو سرزمین ہے اس کو سرسبزہ اس میں اگا دیں، اس میں باغات آ جائیں، پہاڑ ختم ہو جائیں، زمین بن جائے، یہاں پر سبزہ ہو، گرینری ہو، قسم قسم کے پھل ہوں. اور کبھی کہتے تھے اللہ سے مخاطب ہو کر، اللہ کو مانتے تھے لیکن آخرت پر یقین نہیں تھا، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، ہم ان کو آپ کا رسول نہیں مانتے، آپ ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں، یا پھر اس سے بھی سورۃ انفال میں جیسا کہ یا اس سے بھی ہم پر سخت عذاب نازل کریں. تو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، ان کو کہہ دو اللہ تمہارے کہنے پر جو ہے نا عذاب نازل نہیں کرے گا. اللہ نے مہلت دی ہے، جب مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، جب اللہ چاہیں گے تم کو اپنی گرفت میں لے لیں گے. فیضا بتشتم یوم نبطش البطش الکبریٰ انا منتقمون. تو پھر ہم جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے تو پھر ہم بدلہ لینے والے، پھر تمہیں ان کرتوتوں کا پتہ چل جائے گا. تو پھر کیا ہوا؟ اس سے مراد بھی جنگ بدر ہے، کہ جب کفار کی تکالیفیں، اذیتیں بڑھ گئیں، اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں. آپ نے 13 سال مکہ میں دین کی دعوت دی، 13 سال، لیکن چند لوگ خوش نصیب تھے جو ایمان لائے. اور پھر جب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا دار الندوہ میں، اب دار الندوہ جو ہے حرم پاک کے اندر آ گیا ہے، یہ ان کا بڑا ایسا سمجھو حجرا تھا کہ مختلف رائے کے بعد، مشوروں کے بعد
آخر اس پر فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے باہر نکلیں تو آپ پر یکدم پیل پڑیں اور آپ کو نعوذ باللہ ختم کر دیں۔ اس طرح جو ہے نا یہ نیا مطلب اس کو صحابی کہتے تھے بھائی بے دین یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے آگاہ کر دیا، انہوں نے اونٹنیوں کا بندوبست کر لیا تھا۔ تو اس طرح آپ صبح کی نماز کے وقت گھر سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور ان پر کنکریاں یا مٹی پھینکی، وہ اندھے ہو گئے۔ انہی سے نکل کر پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور پھر آپ کا 3 دن غار ثور میں رہے، پھر وہاں سے آپ کا سفر جاری ہوا اور پھر آپ مدینہ منورہ میں آئے۔ تو یہاں یہی ہے کہ پھر بھی انہوں نے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ آخر کار 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا، بدر کے مقام پر۔ تو وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، عتیبہ جو وہاں سب فی النار ہو گئے، 70 کے قریب کفار مارے گئے۔ تو یہاں اس آیات میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بدر کے دن تمہارے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ اور دوسری تفسیر کی روح سے یہ ہے کہ یہ سخت گرفت قیامت والے دن ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت کہتے تھے عذاب لاؤ عذاب لاؤ، تو دوسری کیا گرفت ہوگی ان کی؟ قیامت کے دن ہوگی۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوگی، کہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، سارے مکے میں قرآن مچ گیا، کیونکہ قریش کے سیاق میں ہی اس کا ذکر ہے۔ اگرچہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت زیادہ ہوگی، تو وہ گرفت عام ہوگی، ہر نافرمان اس میں شامل ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں۔ مکہ کے لوگوں کو یہ فرعون کا ذکر اس لیے کہ شاید یہ ایمان کی طرف رجوع کرے کہ فرعون تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ فرعون تو بڑا طاقتور تھا، اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، اس کے پاس فوج تھی، ہر قسم کو اس وقت کے لحاظ سے اسلحہ تھا، مال و دولت تھا۔ تو یہاں اس لیے ذکر کیا گیا آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیاوی خوشحالی اور فراغت سے نوازا تھا، اور پھر اپنا جلیل القدر پیغمبر بھی ان کی طرف ارسال کیا، ایک نہیں 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام، جنہوں نے ان کو جا کر دربار میں دعوت دی، لیکن وہ بدبخت ایمان نہیں لایا، معجزوں کو دیکھ کر بھی نہیں لایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کلزم میں یعنی دریا نیل میں جو مصر کے ساتھ غرق کر دیا، اور پھر اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب فرشتوں نے اس کو ہوتے دیے نا، موت کے فرشتے نظر آئے نا، تو اللہ نے کہا ہم تمہاری لاش کو عبرت کا نشانہ بنا کر رکھ دیں گے۔ آج بھی اس کی لاش پڑی ہے مصر کے عجائب گھر میں، کہ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس نے انبیاء کی مخالفت کی تھی۔ تو اس کا انجام دیکھ لو، اور اپنے خود بھی ڈوبا اور ساتھ اپنی فوج کو بھی ڈبو دیا۔ تو یہاں اس لیے کہ مکہ کے کفار کو، ان سرداروں کو یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ اس سے تم عبرت حاصل کرو، ہمارے پاس وقت ہے، ایمان لے آؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے، تاکہ تم کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ حضور علیہ السلام آپ کے مخلص ہیں، وہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، ابھی وقت ہے۔ اور اس لیے کہ باعزت رسول ان کے پاس بیٹھے اور تمہارے پاس ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، کہ تم پہلے کہا کرتے تھے ہم میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، اور پھر اللہ نے تمہیں ایسا نبی دیا جس کے آنے سے ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔
جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے اپنے علاقوں کے لیے تھے، اور اللہ نے آپ کو تو ایسا نبی دیا جو اللہ کا محبوب ہے، وہ تمام کائنات کے لیے ہے، جن و انس کے لیے ہے، تا قیامت ہے۔ ان کو اللہ نے جو کتاب قرآن مجید دی وہ ایک ذات حیات ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے قیامت تک خود لیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اللہ کی طرف سے نئی شریعت آئے گی۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہیں امام الانبیاء مل گئے، تمہیں ختم الرسول مل گئے، تمہیں خاتم النبیین مل گئے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ آپ اس پر ایمان لے آتے۔ وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کی قوم کے ہیں، تمہاری بیعت بھی چاہتے ہیں، لیکن جن خوش نصیبوں کے حصے میں ایمان تھا تو انہوں نے ایمان قبول کیا، اور جن بد نصیبوں کے حصوں میں ایمان نہیں تھا تو آخر کار وہ جنگ بدر میں اور اس طرح مختلف موقعوں پر وہ واصل جہنم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مال و دولت پر اکڑ نہیں کرنی چاہیے۔ فرعون کا ذکر ہوا، فرعون کے پاس بھی بڑی مال و دولت تھی۔ اور دوسرا، ہمیں بھی دین میں نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اور اس میں کسی نے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہم نے اس کو اپنانا ہے، شرک سے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے، وہی نبی صحابہ والے طریقے پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے، سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بقیہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ آئندہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا کر رکھے۔ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے، اور جو ظالم ہیں، جو کفار ہیں، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں۔ اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتابیں مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔